الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرا معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آج کا جو وظیفہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ وظیفہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہے۔ آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، پریشان کرتا ہے، خواہ میں تکلیف دیتا ہے، تو اس کو چپ کرانے کے لیے، زبان بندی کے لیے، اس کو گھر بیٹھانے کے لیے، اس کو دفع دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ اگر پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ جو میں نے فوائد ذکر کیے ہیں وہ ضرور حاصل ہوں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آدمی قوت اور طاقت سے، یقین اور اعتماد سے پڑھے گا تو یقیناً وہ کمالات دیکھے گا جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا اللہ والا ہے، اس نے اپنے کتاب کے اندر لکھا کہ ایک خاتون میرے پاس آئی اور مجھے آ کر کہنے لگی کہ میری جوان بیٹی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، اور ایک نوجوان لڑکا اسے بہت تنگ کرتا ہے، راستے میں پریشان کرتا ہے، تو میری بیٹی جو ہے، میری بچی جو ہے وہ بڑی پریشان ہے، مہربانی فرمائے کوئی ایسا وظیفہ دیں تاکہ وہ لڑکا تنگ نہ کرے۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ آپ بچی سے کہیں پڑھیں یا آپ خود پڑھیں، اتنی مرتبہ، اس کتاب کے اندر عدد لکھا ہوا نہیں ہے، بس اتنی مرتبہ آپ پڑھیں۔ وہ خاتون وظیفہ لے کر چلی گئی، 10-12-15 دن کے بعد پھر آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اس لڑکے سے جان چھوٹ گئی۔ اللہ والے سے آ کر کہنے لگی، اس صالح بندے سے آ کر کہنے لگی، اس اللہ کے نیک بندے سے آ کر کہنے لگی کہ اس لڑکے سے جان چھوٹ گئی۔ تو یہ اللہ والا پریشان ہو گیا کہ کیسے جان چھوٹ گئی؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے بتایا تھا اتنا پڑھو، میں نے 1 صفر اور بڑھا دیا، پھر میں نے اتنا پڑھا جتنا صفر لگانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس اللہ والے نے کہا کہ آپ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، تو اس نے 1 صفر لگا کر 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نوجوان جو اس بچی کو تنگ کرتا تھا وہ نوجوان ہلاک ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ تو وہ آ کر خوشی خوشی کہنے لگی کہ حضرت اس وظیفے کی برکت سے اس سے جان چھوٹ گئی، وہ میری بچی کو اب کبھی بھی تنگ نہیں کر سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ یہ کتنا طاقتور عمل ہے، کتنی طاقتور آیت ہے۔ ایک واقعہ میں اپنی آنکھوں دیکھا آپ کو بتاؤں۔ ہمارے استاد مرحوم سید محمد نواز سمرو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، بڑے اللہ کے صالح بندے تھے، نیک عالم تھے، زبردست شخصیت کے حامل تھے۔ وہ بزرگ ایک مرتبہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے، میری شادی ہو رہی ہے، لڑکی والے بھی راضی ہیں، لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہیں، ہمارا گھر بھی سارا راضی ہے، لیکن لڑکی کا ماموں بیچ میں کباب میں ہڈی باندھ کے بیٹھ گیا ہے، وہ بول رہا ہے کہ نہیں، یہاں رشتہ نہیں ہونے دوں گا، اور پھر وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر تم رشتہ لینے آؤ گے یا تم آؤ گے یہاں پہ شادی پہ تو تمہیں گولیاں ماروں گا۔ اب حضرت ہم پریشان ہو گئے، مہربانی فرمائیں کوئی ایسا وظیفہ دے دیں تاکہ وہ ماموں چپ ہو جائے۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وظیفہ یہی آیت بتلائی جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ جب آیا تو انہوں نے 1100 مرتبہ پڑھی، اس اللہ والے اس نوجوان نے جا کر اس کو وظیفے کو پڑھنا شروع کیا اور روزانہ 1100 مرتبہ عصر نماز کے بعد پڑھتا تھا، پڑھتا رہا 10 یا 12 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو ماموں تھا وہ گاڑی میں تھا، کراچی میں چل رہا تھا، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی نے 3-4 مرتبہ کلٹیاں کھائی اور پھر سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی، گاڑی کا حشر نشر ہو گیا، لیکن وہ ماموں بالکل محفوظ رہا۔ تو اس واقعے کے بعد ماموں چپ ہو گیا اور وہ دھمکیاں دے رہا تھا اور وہ جو باتیں کر رہا تھا اور وہ جو پریشان کر رہا تھا وہ اس نے پریشان کرنا بند کر دیا۔ جب یہ لڑکے والے، وہ لڑکا خود بتا رہا تھا، لڑکے والے جب رشتہ لینے کے لیے گئے تو ماموں اسی گھر میں رہتا تھا، اپنے بال بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا، لیکن وہ کمرے میں گیا تو وہ باہر ہی نہیں نکلا، جا کر سو گیا، اور یہ تاریخ لے کر واپس آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر جب شادی کا دن ہوا، 2-3 ماہ کے بعد جب شادی کا دن تھا تو وہ ماموں جو تھا اپنے شہر سے تقریباً 700 کلومیٹر دور ایک دوسرا شہر ہے وہاں چلا گیا تھا، اس لیے چلا گیا کہ مجھے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی، اور دور بھی اتنا نہیں کہ 20-25 کلومیٹر دور گیا ہو،
700 किलोमीटर दूर शहर से चला गया दूसरे एक शहर में, ताकि मैं शादी से बिल्कुल ही दूर रहूं। तो ये इस आयत मुबारका की बरकत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर शादी आसानी से हो गई, और फिर वो दुल्हन को अपने घर लेकर आ गए दूल्हे वाले। तो कहने का मकसद ये आयत इतनी ताकतवर है, इतनी कुव्वत वाली है, अगर कोई एतमाद से पढ़ेगा तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। दुश्मन को चुप करने के लिए और उसकी ज़बान बंदी के लिए, उसको दफ़ा दूर करने के लिए, उसको अपने आँखों से दूर करने के लिए अगर ये आयत मुबारका पढ़ी जाएगी तो 100% फ़ायदा हासिल होगा। वो आयत मुबारका कौन सी है? फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आयत मुबारका अगर आदमी कोई दुश्मन को चुप कराने के लिए या दफ़ा दूर करने के लिए पढ़ता है तो उसको ज़रूर बिज़रूर ये फ़वाइद हासिल होंगे जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। कितनी मरतबा पढ़ना है? इसको 2 मरतबा आप पढ़ सकते हैं, या सुबह पढ़ें शाम पढ़ें, 100 मरतबा, ये भी सही है। ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है तो 313 मरतबा सुबह पढ़ना है, 313 मरतबा शाम को पढ़ना है। इंशाल्लाह वो कमालात ज़ाहिर होंगे जिसका आदमी सोच भी नहीं सकता। अच्छा, ये तो मैंने वजीफा बता दिया दुश्मन को दफ़ा दूर करने के लिए। यही आयत आप किसी भी बीमारी के लिए पढ़ते हैं, जो लाइलाज बीमारी है, मूसी बीमारी है, मुहलिक बीमारी है, उसके लिए पढ़ते हैं तो उस बीमारी का हशर नशर हो जाएगा इस आयत की बरकत से। नंबर 1। नंबर 2, यही आयत आप जिन्नात के खिलाफ पढ़ते हैं, किसी आदमी के अंदर, किसी औरत के अंदर, किसी बच्चे के अंदर जिन है, और आप उसके कानों में बार बार ये पढ़े, बार बार ये पढ़े, बार बार ये पढ़े, जिनको मार देने वाली आयत मुबारक ये है। तीसरा नंबर, अगर किसी बंदे के ऊपर जादू है और जादू टूट नहीं रहा, जादू खत्म नहीं हो रहा, तो उस पर भी आदमी ये बार बार आयत पढ़ेगा तो उसका जादू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। नंबर 4, ये नजर बद के लिए भी अगर कोई आदमी पढ़ता है तो उसके लिए भी काफ़ी शाफी और वाफी इलाज है इस आयत के अंदर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।